بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا محترم حضرات، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ سورہ نساء اور سورۃ النور اور سورہ احزاب میں خواتین سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، لیکن ان احکام کی جانکاری مردوں کو بھی چاہیے۔ اسی لیے کوشش یہ ہوگی کہ سورہ احزاب کے خصوصی احکام آج کے درس میں، کل کے درس میں ملا کے ہوں۔ بہرحال خلاصہ پورا اور اس کا اختصار پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ احزاب جو ہے، آج آپ نے عصر کے درس میں سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں اور مدینہ طیبہ کی تاریخ میں غزوہ احزاب کا بڑا دخل ہے۔ غزوہ احزاب جس میں بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بہلانے پھسلانے پر، اور خود قریش کو بھی ذاتی دشمنی تھی، صرف ان کا بہلانا پھسلانا نہیں بلکہ قریش کو بھی دشمنی تھی، تو یہود کے بہکانے پر اور قریش نے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے خلاف فوجی مہم چھیڑی، اور یہودیوں نے غطفان کو اور دوسرے اور قبائل کو بھی ملا دیا، اور اس طرح سے 10,000 کا لشکر جرار مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا۔ یہ تو اللہ کی مشیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن پہلے ہی اطلاع مل گئی کہ قریش مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیسے دفاع کیا جائے، کیا شکل ہے، کیونکہ سارے قبائل مل گئے ہیں۔
تو اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی تھے، لیکن ایمان کی تڑپ تھی تو وہ عیسائی ہو گئے، اور پھر عیسائیت میں رہتے ہوئے مدینہ طیبہ کے ایک یہودی کے ہاں ملازم ہو گئے، اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی کا علم ہوا۔ خود عیسائی راہبوں نے ان کو بتایا تھا، اور یہودی کے ہاں تھے تو وہاں سنا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں زمانہ مل گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ 60 سال ان کے زمانے کفر میں گئے اور 60 سال زمانے اسلام میں، 120 سال کی عمر ملے انہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ایران میں اگر کوئی بڑی طاقت حملہ آور ہوتی ہے اور اس کے مقابل میں کمزور ہیں تو وہ اپنے گرد خندق کھود لیتے ہیں اور اس طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ترکیب اور تدبیر اچھی لگی، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ مدینہ طیبہ کے جن اطراف میں پہاڑ تھے کہ دشمن ادھر سے آ نہیں سکتا، وہ چھوڑ دیے گئے، پہرے داری اس پہ تھی، لیکن جو ہموار زمین تھی وہ تقریباً 2 میل کا علاقہ، اس پر آپ نے خندق کھدوایا۔ اسی لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور چونکہ فوجیں مختلف قبائل مختلف گروہوں سے تھی اس لیے ان کو احزاب کہا گیا ہے۔ تو یہ سورہ احزاب ہے، اس میں دوسرے اور تیسرے رکوع میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے، میں اسے القت کروں گا کیونکہ وہ درس میں بات آ چکی ہے سورہ احزاب کی۔ یہاں پہلے رکوع کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ چوتھے رکوع کی باتیں آپ پر رکھی جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، خلیل کو خطاب کیا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کریے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس روشنی میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس طریقے پر جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے معصیت سے رکنا اس کی روشنی میں جیسے اللہ نے خبر دی اور اس انداز میں جیسے رکنا چاہیے، دونوں باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقین کی پیروی نہ کیجیے، ان کی اطاعت نہ کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، آپ پیروی کریے اس کی جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے، اس کی پیروی کیجیے، آپ کے رب کی جانب سے وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم عمل کر رہے ہو اور اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور ان کفار و مشرکین و منافقین کی پیروی نہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ وہی کارساز ہے، وہی بنانے والا اور وہی بگاڑنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، پوری طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز کے اعتبار سے، وہی کافی ہے۔ آگے اس کے بعد 2 عقائد جو زمانے جاہلیت میں تھے ان کی تردید کی گئی، ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ مثلا زمانے جاہلیت میں شوہر اپنی بیوی سے کسی بات پہ خفا ہوتا یا شوہر بیوی کو چھوڑنا چاہتا تو کیا کہہ دیتا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اب وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی، جیسے ماں حرام ہے ویسے ماں حرام، یہ عورت حرام ہو جاتی تھی۔ اسلام نے کہا کہ اس کا کوئی تصور نہیں، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، اگر اس نے بیوی کو صریح لفظوں میں طلاق دیا طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ کہہ دیا کہ تو میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، یہ کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی۔ البتہ اس کا یہ کہنا شریعت کی نکاح میں غلط ہے، اور اسی کو زہار کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، اور زہار کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک شعار کو، اللہ کے ایک حد کو پامال کیا ہے، اس وجہ سے تعزیراً گویا اس پر یہ جرمانہ ہے، کفارہ ہے۔ ایسے ہی ایک عقیدہ کیا تھا، کوئی کسی کے لڑکے کو لے لیتا، لے پالک جس کو کہتے ہیں متبنہ، لے لیتا، اب وہ اس کا لڑکا ہو گیا۔ جیسے کسی نے کسی کے لڑکے کو گود لے لیا تو وہ اس کا حقیقی لڑکا ہو جاتا، مثلا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی، وہ اس کے میراث کا یعنی وراثت کا مالک بن جاتا۔
تو اسلام نے اس کی بھی تردید کی کہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ بنا لینا، لے پالک یعنی متبنہ بنا لینا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی بچے کو بیٹے ادھر آؤ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر جیسے اپنی اولاد ہو اس طرح سے کہ بیٹے آج سے تم ہمارے بیٹے ہو، ہمارے ساتھ رہو گے، ہماری جائیداد میں تمہارا حصہ ہے، تمہاری جائیداد میں میرا حصہ ہے، اگر فرض کر لو کہ تمہاری وفات ہو گئی تو تمہاری بیوی جو ہے میرے لیے حرام ہے، جیسے ہماری بہویں حرام ہیں ایسے تمہاری بیوی حرام ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ان بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ ہاں آپ کو اس بچے سے ہمدردی ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنے میراث اپنے مال سے کچھ وصیت کر سکتے ہیں، اس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں بطور وصیت، لیکن بطور میراث نہیں دے سکتے، اور نہ بچوں والے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ ایسے ہی آج کل ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے، اپنے حقیقی والدین کو تو اماں ابا کہتے ہی ہیں، بیوی کے والدین کو بھی اماں ابا سے تھوڑی زیادہ حیثیت دیتے ہیں، ڈیڈی ممی کہتے ہیں۔ اماں ابا تو وہ انہوں نے کھلائے پلائے اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ ان کو کیا حیثیت دے دیں، کھلائے پلائے تو اماں ابا ہو گئے، اور وہ ساس سسر انہوں نے اپنی بیٹی دیا تو ذرا اونچا درجہ ہونا چاہیے، تو ڈیڈی ممی کہہ دو۔ دیکھو آپ زبان سے جو بھی کہہ لیں وہ ماں باپ کے درجے میں نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کی عزت و تکریم کرنا چاہتے ہیں ان کو خالہ خالو کہہ لیجئے، ماں کی یعنی ساس گویا ماں کی بہن ہوئی، خالہ خالو کہہ لیجئے، چچا چچی کہہ لیجئے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ اماں ابا کہہ کر کے حقیقت والا روپ، ویسے آج کل تو یہی مزاج ہو گیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اس وقت ساس سسر کو حیثیت دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اپنے ماں باپ سے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ساس سسر کو حیثیت دی جاتی ہے، ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ان کی تکریم کی جائے، ان کو عزت دی جائے، وہ رشتہ دار ہیں، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہیں، ان کا رتبہ ان کا درجہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ آج معاشرے میں بڑی خرابیاں آ گئی ہیں اس سلسلے میں، مائیں جو ہے نا وہ بیٹی اور ہونے والے داماد پر وار نیار جاتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ داماد اس کا بیٹی کو ہمیشہ پھولوں میں رکھے، لیکن اس کی اپنی بہو جب آتی ہے تو وہ چاہتی کہ اس کا بیٹا اس کو انگارے پر رکھے، اور اسی لیے گھر کا نظام تباہ ہے۔ چند خوش نصیب گھرانے ہیں جو یہ اس میں انصاف کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے ہماری بیٹی ہے ہم اس کے لیے چاہتے ہیں، اسے دوسرے گھر سے بیٹی آئی ہے اس کو کیوں نہیں اپنی بیٹی ہم بنا لیتے، کیوں نہیں ہم کہتے میری بیٹی نہیں لیکن میری بیٹی ہے تو۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے ازواج کی عظمت بتائی جا رہی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، نبی مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار بعض سے افضل ہیں، رشتہ داریوں میں کوئی قریبی ہے کوئی دور کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا جہان والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری جان کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب، تو آپ نے کہا نہیں عمر، ایمان ناقص ہے، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم سب لوگ یہ جائزہ لیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری جان سے، ہماری اولاد سے، ہمارے بیوی بچوں سے، ہمارے کاروبار سے زیادہ محبوب ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں بھائی صحیح ہے یہ فرمان، لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ابھی جو کنڈیشن ہے، کیا کیا جائے اس میں، اور اس کے لیے چور دروازے نکال لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثانوی ہے،
اپنے کاروبار کی، اپنے گھر کی، اپنے اولاد کی حیثیت اولی ہے، اور اگر یہ معاملہ ہے تو ہم کامل الایمان نہیں ہیں، ہم کامل الایمان نہیں ہیں، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، کمی ہے۔ یہ جائزہ لیجئے، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہماری مائیں اور بہنیں، ہم سب مل کے جائزہ لیں، کیا ایسا ہے؟ حکم ہو گیا بس بات ختم ہوئی؟ ایسا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی مائیں تمام مومنین کی بیویاں ہیں، اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے، ام المومنین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا، تمام مومنین کے لیے حرام۔ اور رشتہ دار بعض کے قریب ہیں اللہ کی کتاب میں مومنین اور مہاجرین کی ہاں، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، ہاں اگر تم اپنے دوستوں سے بھلائی کے کام کرو ٹھیک ہے۔ شروع میں کیا تھا، جب میراث کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو انصار و مہاجرین میں جو بھائی چارگی تھی وہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، لیکن جب میراث کی آیات نازل ہو گئیں تو اب وہ وراثت کا نظام ختم ہو گیا، ویسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے، یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولو العزم رسولوں سے یہ عہد لیا۔ اولو العزم رسول کون کون سے؟ دیکھیے اس میں نام آ گیا، من کا آپ، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ تو بہت سارے انبیاء، لیکن یہ اولو العزم من الرسول ہیں، 5، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلوات اللہ علیہم والتسلیم۔ سب سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ جب ہم اپنی کتاب اتاریں اور اپنے نبی بھیجیں تو سب ان کی تائید کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اگر آپ کی زندگی میں آخری رسول کی بعثت ہو گئی تو آپ ان کی تائید کریے، ان پر ایمان لائیے، اور آپ کا زمانہ نہیں اگر ہے تو اپنی امت کو تلقین کر کے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین کی، ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا ہی کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہی معاہدہ ہوا سب سے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار ہی کر دیا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مومن کی کیا حیثیت ہے، ماں کی کیا حیثیت ہے، بیوی کی کیا حیثیت ہے، بہو کی کیا حیثیت ہے، بیٹی کی کیا حیثیت ہے، منہ بولے بیٹے کی کیا حیثیت ہے، سگے بیٹے کی کیا حیثیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے ہمارے سامنے۔ آگے اسی میں آگے چل کر دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کی بات دیکھیے، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک واقعہ ہے، ہماری ماؤں کے لیے اس میں خصوصی عبرت ہے۔ کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کا سلسلہ جاری فرمایا تو اب انصار و مہاجرین کے گھروں میں مالداری آئی۔ جب مالداری آئی تو ان کی عورتوں میں بھی مطلب یہ ہے کہ مالداری آئی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اور اچھے سے انداز میں بود و باش، رہائش، یہ سب ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے جب گرد و پیش میں عورتیں اچھے انداز میں رہ رہی ہوں تو دوسروں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی خواتین بھی متاثر ہوئیں۔ چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی جب آپ کے پاس نہیں تھا، کم تھا، تو ہم تنگی میں تھے، صحیح ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے مال غنیمت سے 5واں حصہ، اس 5ویں کا 5واں حصہ آپ کا، یعنی جو پورا مال غنیمت ہو اس کا 25واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر کشادگی کی ہے، آپ کو مالداری دی ہے، تو اب ہمارے برد و باش میں، ہمارے کھان پین میں اچھا ہونا چاہیے، ہماری رہائش، پوشاک، ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے مزاج میں سادگی تھی، آپ کو دنیا سے بے رغبتی تھی، آپ کے پاس ہوتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، تو اب اس تناظر میں
جب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تو آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری. اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا اتفاق سے، جب وہ عورتیں دھرنے پہ بیٹھی ہوئی تھیں ایجیٹیشن پہ، 9 بیویاں تھیں آپ کی، سب بیٹھی ہوئی تھیں. اسی درمیان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آ گئے. رسول اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے بتایا یہ لوگ مطالبہ کر رہی ہیں کچھ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، گردن موڑ دیا، لگایا ایک دھپکا زور سے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا تم رسول اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہی ہو؟ اگر رسول کو تکلیف دو گی تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی تمہاری، اتنا بھی نہیں سمجھتی ہو تم لوگ؟ تو بعض ازواج کو ناگوار بھی لگا اور انہوں نے کہا یہ عمر ہر جگہ ٹانگ لڑاتے ہیں. بہرحال وہ بات ٹل گئی اس وقت. پھر دوبارہ جب مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ نے قسم کھا لیا کہ میں ان سے 1 مہینے نہیں ملوں گا کسی سے بھی. اور آپ نے اپنی رہائش اپنے حجروں سے ہٹ کر کے، مشروبہ اور خزانہ تھا وہ بالا خانے کے اوپر جہاں کچھ رکھا رہتا، وہاں آپ نے اپنی رہائش بنا لی، چھوڑ دیا ان کو. اور آپ نے قسم کھا لی تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی تھے. علم کی تڑپ کیا ہے دیکھیے. صحابی وہ انصاری صحابی اور رسول اللہ علیہ وسلم دونوں نے باری باندھ لی کہ ایک دن آپ جائیں اور دن بھر رسول اللہ علیہ وسلم جو سکھائیں اور وحی نازل ہو شام کو آپ آ کے بتائیے. دوسرے دن میں جاؤں اور جو کچھ رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو اور آپ احکام بتائیں سکھائیں وہ میں آ کر بتاؤں. یہ بھی ایک شکل ہے. حالات کمزور تھے تو اس طرح سے انہوں نے کیا. تو ان کے انصاری صحابی ایک دن آئے اور دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا. ان دنوں ایک خبر آئی تھی کہ شاید رومی لوگ یا روم کے علاقے کے مطلب سرحدی لوگ کچھ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ زور زور سے کھٹکھٹایا تو ڈر گئے وہ عمر رضی اللہ عنہ، شاید وہی بات ہو گئی ہے. تو کہا اسم ہوا، کیا واقعہ ہو گیا کیا؟ تو کہا نہیں وہ بات نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، طلاق دے دیا ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھاگے گئے. دیکھا تو حفصہ رو رہی ہیں. حفصہ کو کئی مرتبہ سمجھا چکے تھے، دیکھ عائشہ کے چکر میں مت آنا، عائشہ تجھ سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کو معزز ہے، اور عائشہ کا باپ مجھ سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس معزز ہے، اس لیے عائشہ کے بہکاوے میں آنا نہیں. دونوں سہیلیاں تھیں. ازواج مطہرات سوکنوں کا جو معاملہ ہوتا ہے تو 2 گروپ سے ان کے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی یہ، حفصہ اور سودا اور بھی بعض ازواج مطہرات، اور ایک گروپ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری. بہرحال ڈانٹا. اب گئے تو دیکھا حفصہ رو رہی ہیں. پوچھا کیا بات ہو گئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دیا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم. پھر آپ باہر نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایلا کر چکے تھے تو سب کمروں سے نکل کے وہاں تھے، تو اجازت چاہی تو آپ نے اجازت نہیں دی شروع میں. پھر اجازت مانگا، پھر بھی خاموش رہے. تیسری مرتبہ اجازت دی تو گئے اور کھڑے ہی کھڑے بیٹھے نہیں، کھڑے ہی کھڑے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا ہے؟ کہا نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، طلاق نہیں دیا، ایسی بات نہیں ہے. تو خوش ہوئے اور تکبیر کا نعرہ بلند کیا. اسی کا تذکرہ ہے ان آیات میں. آپ کے لیے عبرت یہ میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کو جہنم نہ بناؤ شوہروں سے بہت زیادہ نان نفقے کا مطالبہ کر کے، زیورات اور سونے کا مطالبہ کر کے. یہ جان لو زیور پہننا فرض واجب مستحب سنت کچھ نہیں ہے. زیورات پہننا فرض واجب سنت نفل مستحب کچھ نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہے. بس اس جائز کے لیے اپنے گھروں کو مقروض نہ کرو. بہت سی عورتیں اپنے شوہروں پر پریشر بنا کے، وہ فلاں کے ہاں بریسلیٹ ہے سونے کا اپنے کو بھی چاہیے، وہ کان کی بالی ہے وہ چاہیے، ہار ہے چاہیے. اب اس کی اتنی آمدنی ہی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے قرض مانگ کے لاتا ہے اور کرتا ہے. یاد رکھیے قرض اگر شہید پہ بھی ہو
تو شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہے۔ جس نے اپنی خون کا آخری قطرہ اللہ کے راستے میں بہا دیا ہے، اگر وہ مقروض مرا ہے، جبکہ شہید کا مقام یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ شہید کا مقام یہ ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہیں اور وہ جنت میں گھومتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں کھاتی ہیں، اور پھر شام کو آ کر کے عرش کے نیچے سونے کے قندیل میں آرام کرتی ہیں۔ ان شہداء کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر قرض ہے ان پر تو قرض معاف نہیں ہے، وہ لٹکے گئے پھنسے ہوئے ہیں، قرض معاف نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، کبھی پریشر مت ڈالو اس کے لیے کہ آپ کا شوہر یا آپ کے باپ یا آپ کے بھائی اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ پریشان ہوں، قرض لیں اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں۔ یاد رکھو یہ زیورات اور زینت کی چیزیں جائز ہیں اور اپنے گھر کی حد تک جائز ہیں، بازاروں میں جانے کے لیے جائز نہیں ہیں کہ خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، چمک دمک والے نقاب پہن کر، اتنا چست نقاب پہن کر کہ جسم کے تمام اعضاء اور جوارح ابھار ظاہر ہو رہے ہوں، یہ جائز نہیں ہے، منع ہے یہ۔ تو ایسے ہی حالات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے 1 مہینے کے لیے قسم کھائی۔ آیات سنیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ، تعالین آؤ، امتعکن میں تمہیں دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے انداز میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں جدا کر دیتا ہوں اپنے سے، جاؤ۔ کہاں میں سادہ پسند اور کہاں تم دنیا والیاں، دونوں میں کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ مجھے سادگی عزیز ہے، مجھے ایک ٹائم کھانا اور ایک ٹائم بھوکا رہنا عزیز ہے، کھا کر شکر ادا کروں، بھوکا رہ کر اللہ سے مانگوں اور صبر کروں۔ کہاں میرا یہ مزاج اور کہاں تمہارا مزاج کہ تمہیں شان و شوکت اور زیب و زینت چاہیے، ہم میں تم میں اجتماع اور اتفاق نہیں ہو سکتا، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور دار آخرت قیامت کو چاہتی ہو، جنت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے پاک باز خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو اسی حال میں رہنا ہوگا۔ چنانچہ 1 مہینہ گزر گیا، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ام المومنین عائشہ کے پاس گئے۔ سب سے کم عمر وہی تھی، آپ کے ازواج میں وہی ایک کنواری تھی۔ تو آپ نے ان سے کہا دیکھو میں تم پر ایک معاملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، دیکھنا جلد بازی سے کام نہ لینا، آپ ڈرے کہ شاید کم عمر ہے، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا تب جواب دینا۔ پوچھا کیا؟ یہی آیات پڑھی کہ اگر تمہیں دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو لے لو اور میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اور تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور دار آخرت چاہیے تو پھر اسی انداز میں رہنا ہوگا، اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کیا۔ کیسی ذہین تھی وہ، سب سے کم عمر تھی، کیسی ذہین تھی۔ اس وقت یہ بات آئی ہوگی تو 14-15 سال کی عمر رہی ہوگی، آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ تو کہا اللہ کے رسول، اس میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ مشورے کی بات ہے ہی نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتی ہوں، لیکن ایک بات ہے، میری یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، ازواج مطہرات میں کسی کو مت بتائیے گا کہ عائشہ کا کیا ہے۔ کیسی ذہین تھی کہ اگر مطلب کسی نے دوسری بات کہہ دی تو کچھ کم ہو جائیں گی، ہماری باری جلدی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں زیادہ ملے گی۔ کہا کسی کو مت بتائیے گا۔ بہرحال پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گی، آپ فاحشہ الفاحشہ اگر کہتے تو وہ بدکاری کے سلسلے میں قرآن پاک میں جہاں الف لام کے ساتھ الفاحشہ، ہاں وینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ بے حیائی بدکاری سے روکتا ہے، عن الفحشاء تو الفحشاء ہے وہ، اور یہاں صرف فحشاء ہے تو یہاں بد اخلاقی، تندی، تیز مزاجی یہ بات کہی گئی۔ اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے گی، یضاعف لها العذاب، بد اخلاقی سے پیش آ کر رسول اکرم کو تکلیف دے گی تو اس کے لیے عذاب 2 چند ہو جائے گا،
کیونکہ اللہ کے خلیل اور حبیب کو تکلیف دے رہی ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ کے لیے نبی کی بیویوں کو دگنا عذاب دینا آسان ہے. یہاں مرید لوگ کہتے ہیں ارے اپنے تو فلاں پیر کے مرید ہیں, اللہ کیسے عذاب دے دے گا؟ اپنے فلاں پیر کے مرید ہیں, فلاں مرشد کے مرید ہیں, ہاں حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, اللہ کیسے عذاب دے دے گا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو کہ اللہ کے لیے آسان ہے نبی کی بیویوں. اگر تم نے گستاخی سے اور بے ادبی سے اور بد اخلاقی سے کام لیا اور نبی کو اذیت دی, نبی کے دل کو ٹھیس پہنچایا, تو تمہارے لیے اوروں کے لیے 1 گناہ اور تمہارے لیے 2 گناہ عذاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارا درجہ بلند ہے, تمہارے لیے نیکی کرو گے, اس کا عذاب 2 گناہ ہے, تو پکڑ بھی تمہاری اتنی ہی شدید ہوگی. ایک عام آدمی اگر غلطی کرے تو وہ معمولی غلطی کہی جائے گی, لیکن وہی غلطی معاشرے کا سردار اور سربراہ کرے تو وہ اس سے بڑی غلطی مانی جائے گی. اللہ نے کہا اور یہ اللہ پر آسان ہے. یہ ہمارے بھائیوں کو سوچ لینا چاہیے, پیر بھائیوں مرید بھائیوں کو سوچ لینا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کان ذالک علی اللہ یسیرا, اللہ پر آسان ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن اس سے آگے کیا کہا؟ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين, لیکن نبی کی بیویوں میں سے جو بھی فرما برداری کرے گی, ومن یقنط منکن, اور تم میں سے جو بھی فرما برداری کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی, وتعمل صالحا, اور نیکی کے کام کرے گی, نؤتها اجرها مرتين, تو ہم اس کو 2 گنا اجر دیں گے. جہاں عذاب سخت ہے وہیں اجر بھی 2 گنا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے اس کے لیے معزز روزی تیار کر دی, باعزت روزی تیار کر دی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو تو اپنے آواز میں لچک پیدا مت کرو, نرمی پیدا مت کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے امت کی تمام عورتوں کو خطاب کیا گیا کہ اگر کوئی آیا ہے, شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, دروازے پر دستک دیا, تو اس سے تصنع اور بناوٹی انداز میں گفتگو نہیں کرنا ہے, اس سے کھردرے لہجے میں بات کرنی ہے. ہاں بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرنا ہے, لیکن آواز میں لچک اور نغمگی بھی پیدا نہیں کرنی ہے, ترنم بھی پیدا نہیں کرنا ہے کہ اس شخص کے دل میں جس کے دل میں روگ ہو وہ روگ بڑھ جائے. یہ ہدایت ہے. گفتگو کی ضرورت پڑے. حالانکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ یہ آیت متقاضی ہے کہ یہیں آپ کی موبائل پہ گفتگو ہو جائے. میں کوشش کروں گا کہ کل گفتگو کروں اس پر, اسی آیت کی روشنی میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو اپنی بات میں لچک اور نرمی پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو لالچ کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے, برائی کا روگ ہے, بد کرداری کا روگ ہے, عشق کا روگ ہے, وہ پھر جو ہے خواہش نہ کرنے لگے. وقلن قولا معروفا, البتہ ان سے اچھی بات کہہ دو. شوہر نہیں, جو بھی بات کہنی ہے کھردرے لہجے میں کہہ دیا, بات ختم ہے, سخت لہجے میں کہہ دیا, لیکن بے ادبی اور گستاخی نہیں. وقرن فی بیوتکن, اور چلیں انشاءاللہ یہاں سے ہم کل گفتگو کریں گے اس پر, وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قرآن پاک کے معنی مفہوم سمجھنے کو اور قبول فرمائے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.